آپ باریک بینی سے پڑھیں. اللہ کی محبت بھی تب نصیب ہوتی ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، انسان اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ کا ڈر بھی دلوں میں تب آتا ہے جب انسان کے پاس علم آتا ہے، انسان اللہ کو پہچانتا ہے. آخرت کی فکر بھی انسان کے دل میں تب آتی ہے جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، انسان آخرت کو صحیح نمونے سمجھ پاتا ہے. انسان محمد کریم علیہ السلام سے سچی محبت تب کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہو، صحیح نمونے سے محمد کریم علیہ السلام کی ذات پہ محبت کر سکتا ہو. اس فرقہ واریت کے زمانے میں گروہوں سے، ٹولیوں سے، پارٹیوں سے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ رسول کی طرف وہی آئے گا جس کے پاس علم ہوگا، جس نے صحیح نمونے سے سمجھا ہوگا اللہ کی کیا شان ہے، نبی کریم علیہ السلام کی کیا شان ہے، جس نے سمجھا ہوگا قرآن کی کیا شان ہے، جس نے سمجھا ہوگا سنت کی کیا شان ہے. توبہ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن توبہ بندے کو تب نصیب ہوتی ہے جب بندے کے پاس علم ہو. علم کے بعد سمجھ آئے میں اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی میں میرے لیے کامیابی ہے، رب کے سامنے ہتھیار ڈال دوں. معافیاں بندہ تب مانگ سکتا ہے جب بندے کو پتا چل جائے کہ معافی کا کیا مقام ہوتا ہے. معافیاں مانگ کر بندہ اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتا ہے. دین کہتا ہے اللہ کو یاد کرو، ذکر الہی میں اپنی زندگی لگاؤ، لیکن یہ ذکر الہی بھی تب آتا ہے جب بندے کے پاس علم ہو، بندہ جان جائے کہ اللہ کو یاد کرنا کتنا بڑا عظیم عمل ہے، بندہ اللہ کی یاد میں لگ جائے. یقین جانے اسی طرح آپ جائزہ لیتے جائیں، اللہ نے تمام تر اچھائیاں، تمام تر کامیابیاں، تمام تر کامرانیاں اللہ نے علم دین میں رکھ لیے. جس نے اللہ کے دین کا علم پا لیا، سمجھو مقصد حیات پا لیا. زندگی کا مقصد یہ ہے دین کا علم. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک فرماتے ہم نے جنوں کو، ہم نے انسانوں کو پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے. یہ ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہم اس فریضے کو کیوں نہیں سمجھ سکے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ دکان مفید ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ دفتر مفید ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ زمینداری مفید ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ چیز مفید ہے. ہمیں دنیا کی ان چیزوں کا تھوڑا بہت علم ہے، ان کے تھوڑے بہت فائدے کی خبر رکھتے ہیں، اس فائدے کی بنیاد پر اپنی زندگیاں ان کے پیچھے کھپا دیتے ہیں. یقین جانے جن کے پاس اللہ کے دین کا علم تھا، صحیح نمونے سے اس مقصد حیات کو وہی جان سکے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. یہ 7 آسمان زمین ہے، یہ جتنا کچھ ہے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو دیکھو. کیوں دیکھیں؟ فرمایا لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ علم حاصل کرو کہ اتنے بڑے بادشاہ یہ قدیر ہے، قادر ہے. اس کو پہچانو اور ان کی باتوں کا، اس کی ذات کیا چاہتی ہے یہ علم رکھو.